الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ محترم سامعین کرام، بعض دفعہ انسان بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اسے حقیقت کلام کا یا حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا ہے، بس سنا کے اسے ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بڑی ہی حدیث مشہور ہے، ہم سارے سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں کہوں گا اے اللہ میری امت کو بچا لے، یا رب امتی امتی، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے جس کو چاہتے ہو نکال لو۔ لیکن مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو یا اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو یہ جو روایت ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ رائی دے دانے ساڈے کول تے پہاڑ نہیں مان دے، رائی کا دانہ تو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان، سب سے مشکل ترین چیز ہی یہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کو ساری زندگی لگ جاتی ہے اور رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بڑا معمولی سا کیس سمجھتے ہیں چونکہ ہم بڑا خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید بہت ہونی چاہیے، بہت ہونی چاہیے، لیکن ذرا احادیث کا مفہوم بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا اور نماز ہی نہیں پڑھتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ یا تو قرآن نعوذ باللہ غلط کہتا ہے یا پھر اس کا دل غلط کہتا ہے، کوئی ایک بات ہے۔ تو اسی طرح یہ جو روایت ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے یا اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ تو محدث العصر علامہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، گجرانوالہ کے بہت بڑے محدث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ اب علماء کی باتیں سبحان اللہ، 11 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ 11 چیزیں انسان کے اندر ہوں تو رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اب 11 چیزیں اگر انسان کے اندر نہیں ہیں تو پھر گویا کہ اس کے اندر ایمان اتنا بھی نہیں ہے۔ ان 11 چیزوں کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے، امید ہے آپ بھائی بڑے شوق سے اس کو یاد کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، یہ کوئی بات ہے؟ سب کا ایمان اللہ پہ ہے، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے دا ایمان اللہ تے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا ہمیں علم ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان کا بھی شاید ہمیں پتہ نہیں۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اس بات کو آپ اپنے پلے باندھیں۔ جیسے اسلام کندہ نام ہے جی، اسلام ہے جی نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہمیں اس کا پتہ ہے، 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں ہیں کہ ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن ایمان ہے کیا جو ہم لے کے آئیں؟ ایمان ہے سب سے پہلے زبان سے انسان اس چیز کا اقرار کرے جس پر ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے دل سے بھی اس چیز کو مانے جس پر ایمان لانا ہے، اور تیسری چیز، یہ 2 چیزیں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ زبان نال بھی کہتے ہیں اللہ تے ساڈا بڑا ایمان ہے، دلوں میں بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ ہاں اللہ پر میرا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے، ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی انسان کے اندر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کفار مکہ تھے، اوپر سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کر بھی دیتے، بعض ایسے تھے جنہوں نے اوپر سے اقرار کیا ہی نہیں، بعض ایسے تھے جنہوں نے اوپر سے اقرار کر لیا دل سے نہیں مانا، اور بعض ایسے تھے جو دل سے تو مانتے تھے۔
ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن تیسری چیز ہے کہ جس چیز پر ہم ایمان لائے ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اظہار کرنا کہ واقعہ ہی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ دل کا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، زبان سے انسان دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے اس کے جتنے اختیارات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے مطابق ماننا، دل سے بھی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ عمل کیا ہے؟ جن باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے بچنا، تب ایمان اللہ پر پورا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ چیز نہیں کرتا کہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہی نہیں ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ساڈا بڑا یقین ہے، کچھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اللہ پہ۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی مانو، دل سے بھی مانو، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اظہار کرو عمل کر کے کہ واقعہ ہی میرا اللہ پہ ایمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہنے کا حکم دیا ہے، وہ کرنا، جن سے روکا ہے ان سے بچنا، پھر اللہ پہ ایمان پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر واضح فرمایا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات سمیٹ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بلائیں، ذرا ادھر آؤ میرے پاس، میری بات سنو، تعالوا، ادھر آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان اسے کہتے ہیں تین کام انسان کے اندر ہوں گے تو ایمان کا معنی پورا ہوتا ہے۔ ایک تو زبان سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس کو کر کے دکھانا۔ زبان سے تو ہم سارے کہہ دیتے ہیں، ہاں پتہ ہے یار اللہ تعالیٰ نے اس کام تو روکا ہے، رکنا نہیں، تو گویا کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، یہ ابھی پہلی چیز ہے، ان 11 چیزوں میں پہلی چیز کے اندر ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان 11 چیزوں کے اندر سے سب سے پہلی چیز ہے یہ۔ اگر ہم پہلی چیز کے اندر ہی فیل ہیں تو آگے کیا بنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو مانتے ہی نہیں، جن سے روکا ہے ان سے رکتے ہی نہیں، تو پھر ایمان کیسا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، منافقین جو تھے وہ کام بھی کرتے تھے، زبان سے بھی مانتے تھے، لیکن دل سے یقین نہیں تھا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ منافق۔ کافروں کا مسئلہ کیا تھا؟ عبادت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے دل سے مانتے تھے، بعض دفعہ چھپ کے قرآن کو سنتے تھے۔ آپ نے قصہ سنا ہوا ہے کہ مکے کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ آ کے قرآن سنتے تھے، دل سے سمجھتے تھے کہ واقعی سچی کلام ہے، لیکن بعض دفعہ سرداریاں آڑے آئی ہوئی تھی۔ تو یہ بھائیوں، 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان آئے گا۔ ہمارے اندر تیسری چیز بڑی مشکل سے آتی ہے کہ عمل کرنا۔ عمل بڑا ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتائیے ذرا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن ہم جان بوجھ کے کرتے نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان کی کیٹیگری سے ہم فارغ ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اب شرک کا مفہوم ہم بڑا چھوٹا سا لے لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم نے شرک کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا بندوق، وہ ایک طرف چلا دی ہے، بس باقی کسی کا پتہ ہی نہیں ہے شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ شرک کی بڑی اقسام ہے، اور یہ ایک بہت لمبا چوڑا باب ہے، ہم نے اس کو بالکل چھوٹا سا کر دیا ہے، اور ایک خاص طبقے کے اوپر ہم بس
وہ شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شرک تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی 3 دفعہ اللہ کو کہتے، اے اللہ میں اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور وہ شرک جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تجھے پتہ ہے، تیری ذات کے اندر گستاخی ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون کہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ نہیں عزیز بڑے تو عید والے ہیں، نہیں بھائیو، شرک ایک بہت لمبا چوڑا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اختیارات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کسی کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ ذات کا ہمیں پتہ ہے جی اللہ تعالیٰ، صفات کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو غیب کی ساری چابیاں، یا مثال کے طور پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اللہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی اور بندہ بھی دیکھتا ہے۔ اختیارات کیا ہے؟ اللہ کے جو اختیارات ہیں ان کے اندر کسی اور کو شامل کر لینا ہمیں پتہ ہے۔ حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں ان کے اندر کسی کو شامل کر لینا۔ بعض دفعہ انسان کو چیزیں بڑی محبوب ہو جاتی ہیں، اللہ کو جو محبت دینی تھی ہم اپنی دکان کو دے بیٹھے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ہمیں اپنی دکان اٹھ کے مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہی، تو گویا کہ دکان اللہ سے بڑی ہوئی۔ اللہ کے ساتھ جو چیزیں ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روک رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں اسی چیز کے اندر لے کے آ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ محبوب ہوگی، اولاد محبوب ہوگی، بیوی بچے محبوب ہو گئے، رشتہ دار محبوب ہو گئے، تو گویا کہ یہ محبت ہم نے اللہ کو دینی تھی جو ہم اپنے ان بتوں کو دے بیٹھے ہیں۔ اب یہ شرک ہے۔ اس میں ہم آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ماشاءاللہ، ابھی مسجد ہے، فجر کی نماز ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ باہر کھڑے ہیں، کتنے لوگ باہر آوازیں لگا رہے ہیں، لاہور 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 کنے جانا ہے، یعنی ان کی گاڑی ان کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ جو محبت تھی جو ہم اپنے کاروبار کو دے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کو دینی تھی، یہ بھی شرک ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کی بغیر شرط کے اطاعت کرنا۔ آپ کے ملازم ہیں، اگر آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں اور وہ دکان کے اندر اتنا کام کرتے ہیں کہ نماز کے لیے وہ آپ سے چھٹی نہیں مانگتے، یا آپ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے، اگر وہ آپ کی اس انداز سے اطاعت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں، مالک ہے، کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بعض دفعہ ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے علاوہ جب انسان اپنی مرضی لے کے آ جاتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے اس دل کو اپنا الہ اور رب بنا لیا ہے، جیسے دل کہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر حرام کی ہے اور ساری دنیا کے اوپر حرام کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر خیال آ گیا، اچھا میں نے فلانا ویندا پہ، کیا بات ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری اتنا بڑا شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اب ریاکاری کے ہم کتنے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہمیشہ پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے شرک سے، ہمیشہ یہ دعا یاد رکھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مشرک نہیں ہوں، کبھی یہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ مجھے نہیں پتہ، تمہاری ذات اتنی بڑی ہے، آپ کی ذات کی وہ تعظیم ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے جو بھول کے بھی ہم سے شرک ہو جاتا ہے ہمیں معاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، یعنی ایمان اللہ پر لانا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہم پر حرام کیے ہیں ان سے بچنا، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا۔ ان ساری باتوں کا ہمیں علم ہے، لیکن اس آیت کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے ان 11 چیزوں کے اندر کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اگر انسان کے اندر یہ ایمان موجود ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی، تو پھر انسان کے اندر 11 چیزیں جب بیک وقت پائی جائیں گی تب رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان 11 میں سے کوئی بھی ختم ہو گئی تو انسان کے اندر وہ رائی کا دانہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان پیدا فرما دے۔
ہم سب کو وہ خصوصیات عطا فرما دے، ہماری عادتیں درست فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔